کہ نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے پروردگار، میں نے ان کو ہر طریقے سے پیغام پہنچایا ہے، لیکن میں جب بھی ان کے پاس جاتا ہوں، ان کو پیغام دیتا ہوں، انگلی کان میں ٹھونس کے کپڑا اپنے اوپر ڈال کے یہ تاثر دیتے ہیں کہ ہم تو تمہاری بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ وہ اصروا، اور انہوں نے ضد کی، ڈٹے رہے کفر پر، اور برے طریقے سے انہوں نے تکبر کیا۔ میں نے ان کے سامنے پیغام کو کھول کر بھی بیان کیا، چپکے سے بھی، ہر ممکن طریقے سے میں نے ان کو سمجھایا۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور میں نے ان سے کہا کہ اپنے پروردگار سے مغفرت طلب کرو، اس کی طرف توجہ کرو، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ بڑا مغفرت کرنے والا ہے۔ اور جب تم استغفار کرو گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ یعنی اگر تم اللہ کی طرف توجہ کرو گے، متوجہ ہوگے، تو آخرت کے فوائد تو حاصل ہوں گے ہی، دنیا کے بھی فوائد حاصل ہوں گے۔ بارشوں کی کثرت ہوگی، اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد دے گا، اللہ جل جلالہ تمہیں باغوں سے نوازے گا، ہر ممکن طریقے سے اللہ تعالیٰ تمہاری طرف توجہ کرے گا، تم پر رحمتیں برسائے گا۔ لیکن انہوں نے میری بات نہ مانی۔ اب نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ، ان میں سے کسی کو باقی نہ رکھ۔ کیوں؟ انک ان تذرہم، اگر آپ ان کو باقی رکھیں گے، یضلوا عبادک، تو یہ آپ کے بندوں کو گمراہ کریں گے۔ یعنی یہ ناقابل اصلاح ہیں، 950 برس تک انہوں نے میری کسی بات کا جواب نہیں دیا، تو یہ ناقابل اصلاح ہیں، اور یہ دنیا میں رہیں گے تو فساد کا سبب بنیں گے۔ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا، اور اگر ان کی اولاد بھی ہوگی تو وہ بھی آپ کی نافرمان۔ جیسے انسان کے جسم کا کوئی حصہ گل جاتا ہے، وہ جسم کے باقی حصے کو بھی خراب کرنے کا سبب ہوتا ہے، تو ڈاکٹر اسے کاٹنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ تو ایسے ہی بسا اوقات اقوام بھی ایسی ہی فاسد ہو جاتی ہیں، ان کی فطرت مسخ ہو جاتی ہے، اور وہ قوم اگر زمین پر باقی رہے تو فساد کا سبب بنتی ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے یہی دعا کی کہ یا اللہ، اب نہ ان کو باقی چھوڑ، نہ ان کے گھروں کو باقی چھوڑ، کیونکہ یہ زمین پر نافرمان ہیں، اور یہ جب تک رہیں گے فساد کا سبب بنیں گے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی دعا اللہ نے قبول فرمائی، اور نوح علیہ السلام سے فرمایا گیا کہ آپ کشتی تیار کیجیے، ایک بڑا طوفان آنے والا ہے، اس کی نشانی یہ ہوگی کہ زمین بھی پانی اگلے گی، اور آسمان سے بھی پانی برسے گا، اور عظیم طوفان آئے گا، تو آپ کشتی بنائیے۔ اس سے پہلے لوگوں نے کشتی نہیں دیکھی تھی، کشتی کیا ہوتی ہے، سمندری سفر سے لوگ واقف نہیں تھے، چونکہ اس وقت دنیا کو بنے ہوئے کوئی بہت زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا۔ تاریخی روایات میں آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان کوئی 1000 برس کا فاصلہ ہے، اور یہ جو غالباً میسوپوٹیمیا کہتے ہیں اس علاقے کو، یہ فرات اور نیل کا جو درمیانی خطہ ہے، یہ کائنات کا قدیم ترین خطہ ہے، یعنی دنیا کی تہذیبوں میں قدیم ترین تہذیبیں یہاں پر آباد رہی ہیں۔ تو تقریباً یہی خطہ تھا جہاں سیدنا نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے مبعوث فرمایا تھا۔ تو دنیا اس وقت کشتی سے واقف نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا طریقہ سکھایا۔ اللہ کے احکامات کی روشنی میں حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے۔ قوم کے لوگ جب گزرتے تھے اور دیکھتے تھے کہ نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں، تو وہ مذاق اڑاتے تھے، تمسخر بناتے تھے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ تو بہرحال جب کشتی بن گئی، اور یہ چھوٹی موٹی کشتی نہیں تھی بلکہ ایک بحری جہاز نما کئی منزلہ کشتی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے بنوائی تھی۔ اب اس کے بعد پھر طوفان آیا، اس طریقے سے کہ زمین سے بھی پانی ابلنے لگا، اور آسمان بھی مسلسل برسنے لگا۔ تو اور دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف موجیں چھا گئیں۔ اللہ جل جلالہ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے خاندان والوں کو اور اپنی قوم کے ان لوگوں کو جو مسلمان ہوئے ہیں، آپ پر ایمان لائے ہیں، انہیں کشتی میں سوار کیجیے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ 70 کے قریب افراد تھے، جن میں نوح علیہ السلام کی وہ اولاد بھی تھی جو آپ پر ایمان لائی تھی۔ سام ہیں، خام ہیں، یافس ہیں، یہ نوح علیہ السلام کے وہ فرزندان ہیں جو اپنے دلیل القدر والد علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ کنعان ان محروم لوگوں میں سے تھا جو نوح علیہ السلام کا بیٹا ہونے کے باوجود بھی بدبخت رہا، اپنی قوم کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، تو نوح اپنے والد پر ایمان نہ لایا، نتیجتاً پانی میں غرق ہو گیا۔ قوم کے لوگ بھی تھے، یہ کل کوئی 70 افراد، یعنی 950 برس تک تبلیغ فرماتے رہے، اور 70 کے قریب افراد ان کے اوپر ایمان لائے، اور اللہ نے حکم دیا کہ ان کو کشتی میں سوار کرو۔ اس وقت دنیا میں جتنے بھی جاندار تھے، جانور تھے، ان کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لیا، تاکہ بعد میں اللہ تعالیٰ ان سے ان جانوروں کی نسل بھی چلا لے۔ اب یہ ایک کشتی تھی جو تیار ہوئی،
اور پانی میں بہنے لگی، چاروں طرف پانی تھا، زوراور موجیں تھیں، بڑے بڑے پہاڑ اس میں ڈوب گئے۔ جس وقت ابھی پانی بہت زیادہ چڑھا نہیں تھا اور نوح علیہ السلام کشتی میں تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ میرا بیٹا کنعان، جس کا نام ذکر مذکور ہے، کہ وہ پانی کی نظر ہو رہا ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آ جاؤ، جیسے پیچھے صورت میں آپ پڑھ کر آئیں کہ ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ ہدایت یافتہ لوگوں میں سے۔ تو وہ کہنے لگا سآوی الی جبل، کہ یہ قریب ایک بڑا پہاڑ ہے، میں یہاں جا کر پناہ لے لوں گا، یعصمنی من الماء، یہ پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہوگا، لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج اللہ کے حکم سے بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ یعنی اللہ کا غضب اپنے جوش پر ہے اور اللہ کی رحمت صرف ان لوگوں پر ہے جو ایمان لائے ہیں، کوئی بچانے والا نہیں، نہ کوئی پہاڑ بچا سکتا ہے، نہ کوئی اور چیز بچا سکتا، الا من رحم، سوائے ان لوگوں کے جن پہ اس کی رحمت ہو، اور اس کے لیے ہدایت شرط ہے کہ ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہو جاؤ تاکہ اللہ تم پہ رحم کرے۔ لیکن بیٹا نہ مانا تو نتیجتاً ایک بڑی موج ان کے درمیان حائل ہوگی، وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، اور وہ ڈوبنے والوں میں سے ہوگی۔ جب انسان اپنی فطرت کو مسخ کر لیتا ہے تو اتنے جلید القدر پیغمبر کا بیٹا ہونے کے باوجود بھی وہ ہدایت میں نہیں آتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تکوینی نظام ہے۔ تو اس طریقے سے کشتی میں جو افراد تھے وہ بچ گئے، اور باقی جتنی اس زمانے میں انسانیت تھی جو نافرمان تھے وہ سب اس پانی میں غرق ہو گئے۔